بہت ساری، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے اگر میں ان لوگوں کی فہرست جاری کر دوں، 20 کی تعداد میں ہے. ہم نے اتنے پیسے دے کے استعمال کیا، ہم نے اتنے پیسے دے کے استعمال کیا، ہم نے اتنے پیسے دے کے. اسلام آباد کے اندر 20 لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ بیڈ دیکھ لیں، یہ جناب فلاں جگہ دیکھ لیں، یہ ہمارا فلیٹ دیکھ لیں، فلاں دفعہ یوں آئی اتنے پیسے لیے، فلاں دفعہ یوں آئی. آج تک میں نے تو نہیں کہا. دبئی کے اندر، ابو ظبی کے اندر میں گیا تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شیخ، یہ فلاں شیخ، یہ فلاں پاکستانی، یہ فلاں تاجر. اس کی قیمت تک بتائی، رات کی قیمت تک بتائی، حالانکہ اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے. اتنے بھیانک انداز میں کہ پھر اپنے انگوٹھے کو اس بیچاری کے منہ کے اندر داخل کر کے مجبور کر رہا ہے کہ اسے چوسے. اس سے زیادہ ذلت میرے بیٹے نہیں ہو سکتی. اور یک طرفہ فیصلہ ان کے ہاں مؤثر نہیں. تو پھر میں نے کہا وہ یہ بھی کل کہیں گے کہ جناب اپنا بشرا بی بی ابھی تک خاور مانیکا صاحب کی جناب اپنا بیوی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس نکاح کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں اور محترم عمران خان صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ایسی جعلی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی4 تماشا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک ایسے مفتی صاحب جو کہ کنٹروورسیز میں بھی رہتے ہیں، سرخیوں میں بھی رہتے ہیں، خوشی میں بھی رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ. السلام علیکم مفتی عبدالکفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس موسم کے اندر بڑے دور سے تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب ہیں جن کی ساری زندگی ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جس کے اندر رات کی رانی بھی ہے، دن کا راجہ بھی ہے، گلاب بھی ہے، موتیا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جہاں چلا جاؤں، جس ملک میں چلا جاؤں. اب بھی میں 4 ملک کی دورے پہ جا رہا ہوں. الحمدللہ وہاں کے پاکستانی بالخصوص سارے اس بات کے منتظر ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پٹھان، کہ مفتی صاحب آئیں، مفتی صاحب آئیں، مفتی صاحب آئیں، مفتی صاحب آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹھانوں کی محبت روز بروز بڑھ رہی ہے. دوسری طرف سے جو وہ ایک پٹھانی ہے جس کو پٹھان کہتے ہیں کہ یہ پٹھانی نہیں ہے، یہ دیوسا ہے، یہ خنزیرہ ہے، یہ پلیتا ہے، یہ کم صلاح ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو اس سے نفرت ہو رہی ہے ان کو، اور مفتی عبدالقوی کی وجہ سے ان کی محبت بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی جو کچھ بول رہے ہیں آج بھی اس کا نام کے ساتھ شاہ کہہ رہے ہیں، آج بھی صاحبہ کہہ رہے ہیں، آج بھی اس کا اس لیے احترام کر رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جی میں، حالانکہ اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے. اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے باپ کی قول کے مطابق وہ جو کچھ ہے اس کا باپ کہہ رہا ہے. آپ حریم شاہ کا ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں. پچھلے دنوں کے اندر جو اس نے بات کی، حالانکہ رمضان المبارک سے 1 ہفتہ پہلے جو اس بیچاری کی بڑی بھیانک اور بہیمانہ ویڈیوز آئیں، اور ہمارے ہاں تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہم تو مشرقی روایات کے ساتھ، ہمارا جنوبی پنجاب کے اندر میاں بیوی کا ایک بڑا احترام کا تعلق ہوتا ہے. پاؤں کے ذریعے سے، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں بجا، آپ کی زبان میں کہتے ہوں گے لعنت. ایک شخص پاؤں کے ذریعے اس کے چہرے کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، اور اتنے بھیانک انداز میں کہ پھر اپنے انگوٹھے کو اس بیچاری کے منہ کے اندر داخل کر کے مجبور کر رہا ہے کہ اسے چوسے. اس سے زیادہ ذلت میرے بیٹے نہیں ہو سکتی. پٹھان مجھے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ مفتی عبدالقوی صاحب یہ مکافات عمل ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، میرا اللہ رب العالمین غالب بھی ہے اور خوب انتقام لینے والا. یہ پٹھان کہہ رہے ہیں، اور پٹھان کہہ رہے ہیں کہ یہ پٹھانی نہیں ہے، اس کو آپ فلاں نہ کہیں، یہ تو فلاں کمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہزارے سے اس کا تعلق ہے. بہرحال ان پٹھانوں کی یہ باتیں. 2 دن پہلے سنا ہے کہ اس نے کوئی بات کی ہے کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب نے جو فتویٰ دیا، بھولی میں نے فتویٰ تو یہ دیا ہے کہ مفتی سعید صاحب نے جو پہلا نکاح پڑھا ہے وہ ان احادیث کی روشنی میں عدت چونکہ 1 منتھ 1 منسز حیضۃ واحدہ تھی. 17 کو نومبر کو محترم بشرا بی بی کا خلو کا فیصلہ آیا ہے. درمیان میں دسمبر کا مہینہ گزرا، مہینہ پورا ہو گیا، 14 دن مزید گزرے تو 1 جنوری کو مفتی سعید خان صاحب نے احادیث کی روشنی میں، چونکہ 1 مہینہ گزر چکا تھا، خلو یافتہ عورت کی عدت بھی 1 حیض ہے، تو اس لیے وہ نکاح میں نے کہا درست ہے. پھر پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن. میں نے کہا 17 فروری کے بعد جو مفتی سعید صاحب نے نکاح پڑھایا وہ بھی درست ہے. جب عدت کے حوالے سے میں شرعی طور پر بھی درست کہہ رہا ہوں، جو 1 جنوری کو ہوا، جو 17 فروری کے بعد ہے اسے قانون کے مطابق درست کہہ رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس نکاح کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں اور محترم عمران خان صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ایسی جعلی باتیں.
ہاں ایک ٹیلی ویژن کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عدت مکمل نہیں ہوئی، میں نے کہا ان کو کہو کہ یہ تحقیق کر لیں کہ جو خلع ہوئی ہے عدالتی وہ یک طرفہ فیصلے کی بنیاد پر ہوئی ہے یا دو طرفہ، یعنی محترم خاور منیکا صاحب کا بھی وہاں بیان قلم بند کیا گیا، ان کا وکیل بھی پیش ہوا۔ میں نے کہا خدا نخواستہ اگر مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں جی فیصلہ تو یک طرفہ ہوا ہے اور یک طرفہ فیصلہ ان کے ہاں مؤثر نہیں، تو پھر میں نے کہا وہ یہ بھی کل کہیں گے کہ جناب اپنا بشرا بیوی ابھی تک خاور مانیکا صاحب کی جناب اپنا بیوی ہے۔ تو میں نے ان مفتیوں کی بات کی تو ساری بات درمیان میں کاٹ کے، پتہ نہیں وہ چینل والوں نے کاٹی یا ہماری اس محترمہ نے کاٹی، پتہ نہیں اس کے دماغ نے کاٹی یا زمین پہ پڑی ہوئی ذلت و مسکنت کے کنویں میں گری ہوئی، پھر بیچاری اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے ایک جعلی فتویٰ بھی بنا دیا، اور پھر جناب اس کی بدبختی کی انتہا۔ آج مجھے 20 ٹیلی فون آئے کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ حرزت صحیح کر رہی ہے، یہ حرزت صحیح کر رہی ہے، یہ حرزت صحیح کر رہی ہے۔ پھر آج جناب مجھے نون والوں کے فون آئے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ بات کر رہی ہے، یہ بات کر رہی ہے، یہ بات کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تم عالمہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی کمی ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان معصوم نہیں ہے، رانا ثناء اللہ معصوم نہیں ہے، مفتی عبدالقوی معصوم نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی غلطی ہے، ان کی اگر کوئی ویڈیو تمہارے پاس ہے تو تم خود عالمہ ہو، اپنے علم سے پوچھو کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے یا فرضی باتوں کے اوپر، جعلی باتوں کے اوپر نمائش کرتے ہوئے اس کو ابھارنا چاہیے اور اس کو دوسرے کو پریشان کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں میرے بیٹے، جو اس طرح کی بات کر کے دوسرے کے دل کو دکھاتا ہے، یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں، یہ رانا ثناء اللہ کی بات نہیں، یہ شیخ رشید کی بات نہیں، یہ مراد سعید کی بات نہیں۔ جو بد نصیب کسی کا دل دکھاتا ہے، جس کا دل دکھتا ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے مفہوم کو بھی وہ سمجھتی ہوگی۔ میں نے رمضان سے پہلے جب اس کا فون آیا، میں نے اس کو یہی بات سمجھائی، تم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام کی قسم اٹھا کے کہو کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کو فون نہیں کرنا۔ شکر ہے اس کا فون تو پھر نہیں آیا۔ ویسے ایک بات ہے مفتی صاحب، آپ نے اتنی ڈیٹیل اور بڑا غصے کا اظہار کیا باتوں میں، مجھے بتائیں آپ کی محبت بھی تو اتنی زیادہ تھی ان کے ساتھ؟ میں دیکھو ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے خود بتائیں آپ کا جتنے دفعہ فون آیا میں نے تیسری گھنٹے پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ بالکل اٹھایا۔ آپ کو پیار کے ساتھ لبیک کہا ہے یا نہیں کہا؟ جیسا موسم تھا آپ کا بھی کرم نوازی ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ جہاں میں جا رہا تھا آپ کو ساتھ لوکیشن بھیج رہا تھا، پھر پہنچا دوسری لوکیشن بھیج دی، تیسری جگہ پہ پہنچا۔ کیوں؟ کہ جو مسلمان بچہ، جو مسلمان بچی مفتی عبدالقوی سے رابطہ کرے۔ مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے کہ مفتی عبدالقوی ایک عوامی مفتی ہے، بلا تفریق مسلک مفتی ہے۔ باقی حضرات مفتی ہیں بڑے قابل قدر ہیں، مفتی اعظم بھی ہے لیکن ایک فرقے کا، دوسرے فرقے کا اور مفتی اعظم ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر آپ کے علاقے میں گیا، خدا کی قسم لوگوں نے مجھے کہا کہ اس علاقے کے اندر وہ عالم دین پہلی دفعہ آیا ہے کہ ہم ادھر صحابی پگڑی والے بھی دیکھ رہے ہیں، سفید پگڑی والے بھی دیکھ رہے ہیں، تبلیغ والے بھی دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ طریقے میرا جو میزبان تھا وہ تحریک لبیک کا بڑا میں کہوں گا محبت ہی تھا، جیالہ میں نہیں کہتا، محبت ہی تھا۔ وہاں نون والے بھی تھے، آپ نے خود دیکھا کہ کتنے لوگوں نے جناب مختصر وقت کے اندر جناب مجھے ویلکم کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اگر یہ کرے گی محترمہ تو اس کی وجہ سے یہ ذلت کا سامان بنے گی، وگرنہ مولانا فضل الرحمان کی عزت میں، رانا ثناء اللہ کی عزت میں، مفتی عبدالقوی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک اور بات ہے نا، بہت سارے جو ہیں جو شخصیات ان کی طرف سے بھی ایسا پہلو رہا ہے نا باتوں میں، ویڈیوز کے تھرو، کہ جس کی وجہ سے اس کو موقع ملتا ہے ایسی بات کرنے کا، ایسے پروف چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کی طرف سے بھی رہا، لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ریکارڈ ہوگا ایسا جس کے بلبوتے وہ بات کرتی ہے آ کے۔ میں اس بیچاری نے سب سے پہلے جس کا آدمی کا دل دکھایا صحیح، وہ ہمارے آفریدی صاحب، صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ولی ہے، میں اس کو کئی دفعہ ملا ہوں، شاہد آفریدی، جی جی، سب سے پہلے اس نے اس کا دل دکھایا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ شاہد آفریدی جو ہے ان کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ اگر جناب یہ آڈیو اور ویڈیو جناب اس کو یہ وائرل کر دے گی تو ان کی شخصیت پر کوئی فرق پڑے گا۔ فرشتہ صفت آدمی ہے۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، کیا میرے پیچھے جناب کھڑے ہو کے ٹوپی پہ پانی ڈال رہی ہے، کیا ہے بھائی تم بھی بدتمیز ہے، مفتی عبدالقوی کا اس میں کیا؟ ایک چینل کے اوپر میں گیا ہوں، وہاں کمرے کے اندر جناب وہ مجھے تیار کر رہے ہیں، یہ وہاں جا کے باتیں کر رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں انہیں چینل کے اوپر، یہ باتیں بنا رہی ہے۔ پھر جناب میری 6 مہینے کی گفتگو، جس وقت اس نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، یہ نہیں کروں گی، اس کے اوپر میں نے کہا
کہ تم زبان نکالو تاکہ میں تمہیں بوسہ اس بات کا دوں کہ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے. موبائل فون تو میرا اپنا ہے, اسی کو میں جناب بوسہ دے رہا ہوں. پیچھے والی ساری بات ختم کہ مفتی صاحب نے جو بوسہ دیا ہے وہ میری توبہ کی بنیاد پر دیا ہے, میری ہدایت کی بنیاد پہ دیا ہے, اور میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ ساری بات ختم, کاٹ کوٹ کے جناب لا تقربوا الصلاۃ کو باقی رکھا, وانتم سکارا کو اڑا دیا. اب میں حیران ہوں کہ میں اس کو کیا کہوں. بہرحال آپ کے پروگرام کے توسط سے چونکہ آپ بڑا سفر کر کے آئے ہیں, میں اس کو یہی پیغام دوں گا کہ 3 4 5 مہینے کے لیے خاموش ہو جائے, راتیں جو ہے اپنے خامد بلال صاحب کے ساتھ گزارے, پھر ان کی طرف سے جو نعمت اللہ اس کے پیٹ میں ڈالے, 5 6 مہینے کے بعد کہے کہ جی دیکھیں جی میرے پیٹ کے اندر حلالی بچہ ہے انشاءاللہ. میں وہ ماں نہیں ہوں جو میں اپنے باپ کی طرح یہ کہوں کہ یہ میرا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آ کے جناب ایک سید زادہ بچہ عطا کرے, اس کو کسی اچھے مدرسے میں ڈالے, اس کو حافظ قرآن بنائے تاکہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بنے. اچھا مفتی صاحب, حریم شاہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویڈیو پیغام کے تھرو, پروف کے تھرو آپ لوگوں کو تھریٹ کرتی رہتی ہے, سیاسی لوگوں کو, سماجی لوگوں کو. آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ ایسا ریکارڈ, کوئی ایسا پروف, کوئی ایسی بات کہ جس کے بنیاد پر آپ اس کا منہ بند کرا سکیں؟ زبانی کلامی تو چلتی رہتی ہیں باتیں. میرے بیٹے وہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے مشہور, اس کے نام پہ چوک بھی ہے, اس کے کیفے میں سے مجھے بلایا جناب سپر کے اندر. جناب اس کے 2 3 آئے نمائندے, انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے اعزاز میں کھانا ہے, تو آگے یہ کھڑی تھی, وہ تصویر بھی وائرل ہوئی. بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک پروگرام کے اندر ہم تھے تو وہ کہنے لگے جی میں نہیں تھی. اب دیکھیں میری سوچ, میں نے کہا ٹھیک ہے وہ حریم شاہ نہیں ہوگی تو کریم شاہ ہوگی. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے گفتگو کرنی ہے اپنے خون کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق. بہت ساری, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے اگر میں ان لوگوں کی فہرست جاری کر دوں 20 کی تعداد میں ہے. ہم نے اتنے پیسے دے کے استعمال کیا, ہم نے اتنے پیسے دے کے استعمال کیا, ہم نے اتنے پیسے دے کے. اسلام آباد کے اندر 20 لوگ مجھے ملے, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ بیڈ دیکھ لیں, یہ جناب فلاں جگہ دیکھ لیں, یہ ہمارا فلیٹ دیکھ لیں, فلاں دفعہ یوں آئی, اتنے پیسے لیے, فلاں دفعہ یوں آئی. آج تک میں نے تو نہیں کہا. بات یہ ہے کہ جب تم استعمال شدہ محترمہ پیسے لے کر دبئی کے اندر, ابو ظبی کے اندر میں گیا تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شیخ, یہ فلاں شیخ, یہ فلاں پاکستانی, یہ فلاں تاجر, اس کی قیمت تک بتائی, رات کی قیمت تک بتائی. لیکن اس کے باوجود میں نے تو آج تک نہیں کہا, نہ ان کا نام لیا نہ اس کا نام لیا. اب آپ نے چونکہ ایک ایسی حقیقت پسندانہ بات کر دی کہ جب یہ اٹھاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں بڑی پاک دامن ہوں. شاید جناب کیسے مفتی صاحب کے پاس اس کا مواد نہیں ہے. میرے پاس 20 افراد پاکستان میں اور 20 افراد دبئی میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہ بات حلفاً کہی کہ فلاں دن, فلاں رات, اتنے پیسے, فلاں جگہ اور فلاں یہ. لیکن آج تک میں نے نہیں کہا. بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ بھی میرا ستار ہے, میرے نبی رحمت نے بھی پردہ ڈالنے کو پسند فرمایا ہے. من ساتر مسلمن, یہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو حیا دے. من ساتر مسلمن ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک ہدایت دے ان کو. اچھا آج کی ویڈیو تھی ہماری عمران خان سے ریلیٹڈ اور بشرا بی بی کے ریلیٹڈ, جو نکاح سے ریلیٹڈ تھی, اور آپ کو لگتا ہے یہ بات انہوں نے جان بوجھ کے اس لیے کہی کہ بس میں ذرا ایک دفعہ پھر میڈیا پہ آ جاؤں اور گپ شپ ہو, ذرا لوگوں کو پتہ لگے میں بھی کچھ ہوں؟ میرے بیٹے اسی کے اوپر جب اس نے یہ بات کی تو پوری دنیا سے, میں کیونکہ پٹھان تو آج بھی میں 3 جگہ کے اوپر جو میٹنگ کر رہا ہوں پٹھانوں کے ساتھ کر کے آیا ہوں, اور نوجوان جو پٹھان ہیں وہ تو اس قدر مشتعل ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ معاف فرمائے. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ بالکل ذلت کے جب اور مسکنت کے اور فقر کے اور جناب یوں سمجھے کہ ایسا لفظ جس کے بارے میں وہ کم صلاح کہتے ہیں اس کے بالکل آخری ڈگری پہ چلی گئی ہے. پھر اپنے آپ کو ناکام کوشش کرتے ہوئے کہ جناب میں زندہ شاید ہو جاؤں. پھر مفتی عبدالقوی صاحب, اور مفتی عبدالقوی صاحب کو جتنا وہ کہتی رہے گی, میں بھوگنا تو نہیں کہتا, جتنا وہ کہتی رہے گی مفتی عبدالقوی کی عزت یوں بڑھتی ہے. آج میں اسی گفتگو کی وجہ سے اور اس کی جو 4 بہیمانہ جو ہے وہ ویڈیوز ہیں انہی کی برکت سے آج پٹھانوں کے ساتھ 4 ملکی دورے پہ میں جا رہا ہوں, واپسی پہ عمرہ کر کے آ رہا ہوں, مدینہ طیبہ حاضری دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے محترم عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب انہوں نے ان کو ہٹایا, ان کو لے آئے, ان کی منگئی کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب جو ہے اوپر چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا شکریہ تو ادا نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر تو لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہے. اب وہ اگر کہتی ہے کہ جس نے وہ پاؤں اس کی طرف کیا ہے, اگر کہتی ہے میرا خامند ہے, پھر بھی مرتی ہے کہ خامند کے ہاں تو اتنی ذلیل ہے, اور اگر خامند نہیں ہے جس طرح کہ اس کی سہیلیوں نے بتایا, پھر بھی مرتی ہے. تو بہرحال
इस तरह का जो आदमी दिल दुखाता है वो जलील तर होता है, और जिसका दिल दुखाया जाता है उसके साथ अल्लाह की नुसरत होती है, उसको अल्लाह इज़्ज़त भी अता फरमाते हैं, कामयाबी भी अता फरमाते हैं। यकीन आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने टाइम दिया। और आज की मुख्तसर सी वीडियो जस्ट इमरान खान, बुशरा बीवी और हरीम शाह से रिलेटेड थी। ज़्यादा डीपली बातें हमने ना की, और मुफ्ती साहब बोलना चाहे तो 1 घंटा भी बोल सकते हैं। बड़ा अच्छा है, उन्होंने हमारे साथ बात भी की, गुफ्तगू भी की, टाइम भी दिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे हम लोग, जिसके अंदर 1 घंटा मजीद गुफ्तगू करेंगे। फिर हम और बहुत सारी जो है वो बातें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।